ان تقول نفس، مبادا پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری حسرت، ہائے افسوس مجھ سے جو کوتاہی ہوئی اللہ کی جناب میں، اللہ کے حقوق کو تو میں نے پہچانا ہی نہیں، اللہ کا دین مغلوب، اور میں لگا ہوا دنیا کے دھندوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور عیش اور اپنے سٹیٹس، اور وہ سٹیٹس سمبل ہی کو معبود بنا رکھا ہے، اسی میں اپنا پورا تن من دھن لگا دیا ہے، جبکہ اللہ کا دین مغلوب پڑا ہوا ہے، اور میں نے اس کی کوئی محنت نہیں کی، میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ یا حسرتا ان تقول نفس، کہ کوئی جان کہے اس دن یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو اللہ کے جناب میں، اللہ کی جانب مجھ سے جو کوتاہی ہوئی، میں نے کمی کی۔ وَإِن كُنتَ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ جو کافر تھے وہ تو، میں تو رہا وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، میں تو بس مذاق ہی سمجھتا رہا، میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں بات کو، I never took it seriously۔ اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا متقی۔ گویا کہ یہاں اپنے اس چوائس کی نفی کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں اختیار دیا تھا، اما شاکرا و اما کفورا۔ او تقول حین تری العذاب، یا وہ کہے جب کہ وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے، ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے، پھر تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا، پھر صرف متقی نہیں، صرف مسلم نہیں، صرف مومن نہیں، محسنین پہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ بلا، کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، آئی تھی تیرے پاس میری آیات، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو نے کفر کی روش اختیار کی تھی۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا۔ وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھے، اور پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر، جو ان کے مقامات ہیں ان تک پہنچا دے گا۔ کسی کا کوئی مقام ہے، کسی کا کوئی مقام ہے، یہ صدیقیت کا مقام ہے، یہ شہداء کا مقام ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے۔ لا یمسہم السوء، انہیں نہیں چھو سکے گی کوئی بھی تکلیف، کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگران ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اس کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہیں تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے۔ یہ آخری دو رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن بہرحال اس سے جو بھی ملائم ہے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ بہت ہی پرجلال انداز ہے قرآن مجید میں، لیکن پھر وہی توحید کا مضمون آ رہا ہے، توحید فی العبادت۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وہ دباؤ جو تھا، مشرکین کا دباؤ تھا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو کمپرومائز کیجئے، کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجئے، کوئی ایک آدھ معبود ہمارا بھی مانے، باقی آپ کو ہم مان لیں گے، اب آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے، باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، لیکن یہ کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے۔ وہ اب ان کا جواب اس انداز میں دیجئے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو، مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پوجوں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی تھی۔ توجہ سے سنیے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قانون خداوندی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے، یہ مشرکین سے، خطاب ان سے نہیں، بظاہر حضور سے ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلے گا، جو بھی شرک کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں، کسے باشد۔
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، نہیں صرف اللہ ہی کی آپ بندگی کیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے، اس کی قوت کا، قدرت کا کیسے کر سکتے؟ لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے، اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے، ہم اللہ کے علم کو ناپ تول سکتے ہیں کہ کتنا علم ہے، اس لیے کہ ہماری جو ترازو ہے وہ تو سونار کی ترازو کی طرح ہے، وہ ماشے تولے تو وہ جو ہے وہ تول لے گی، لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے تولے گی؟ تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی، اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے، کیسی ہے۔ لیکن ایک بات جان لیجیے، علی کل شیء قدیر، یہ تو جان سکتے ہیں نا، ہر شے پر قادر ہے۔ لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن اس سے بھی عاجز آ جاتا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت، اس کی عظمت کی، کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور یہ آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو، ہمیں آسمانوں کا کیا پتہ ہے، ہمیں کیا گیلیکسیز کا کیا تصور ہے؟ چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں، ایسٹرونومی کو کتاب پڑھیے، واقعہ ہے کہ میں تو میرا سر چکرا جاتا ہے، لائٹ ایئرس کا جو تصور آتا ہے، بلینز اور بلینز، اور چلتے جائیے، وہ تو ختم ہونے والی بات ہی نہیں۔ ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب دے دیتا ہے، تخیل جو ہے، قوت تخیلہ وہ تھک ہار کر رہ جاتی ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے، اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی طاری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کے، اس قدر وہ دہشت والا ہوگا۔ تو ایک اصل میں تین ہے یہ نفخے جو ہے۔ پہلا نفخہ ہے زلزلے والا، وہ ہے نفخہ ساعت کا، اس میں تو ہلچل ہوگی، طوفان ہوگا، سورج اور چاند ٹکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح، وہ ہے جو پہلا ہے ساعہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا، اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے، سب پر ایک موت کی نیند طاری ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور یہ تیسری مرتبہ، یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ، لیکن یہ کہ یہ نفخہ ثالثہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے۔ یہ نفخہ ہے بعث بعد الموت کا، تیسرا نفخہ، اسی لیے قیامت اس کو کہتے ہیں، اذا ہم قیام ینظرون، یہ یوم القیامہ ہے۔ پہلے ساعہ ہے، پہلے وہ گھڑی ہے کہ جس سے ایک موت وارد ہوگی، سب پر طاری ہو جائے گی، اور یہ قیامہ ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، اس وقت اسی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، آسمان ایک غمام کی حیثیت سے پھٹ جائے گا، اور فرشتے جو ہیں قطار در قطار صفے باندھے ہوئے نیچے اتریں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب، اور کتاب اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور انبیاء اور شہداء کو بھی پیش کر دیا جائے گا۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور پوری زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اس کا یہی نقشہ کھینچا جا چکا ہے سورہ کہف میں بھی۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہاں جو ہے نقشہ اس سے اگلے کا کھینچا جا رہا ہے۔ جب وہ کتاب یا اعمال نامہ لے آیا جائے گا، وجیء بالنبیین والشہداء، اور پھر لائے جائیں گے انبیاء اور شہید۔ یہاں شہید سے مراد کیا ہے؟ اولاً رسول، اس لیے کہ وہ گواہی دیں گے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
لیکن بجائے رسول کے یہاں شہید کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ نہ صرف رسول جو ہے گواہی دیں گے، بلکہ رسولوں کی طرف سے جو تبلیغ کرتے رہے وہ گواہی دیں گے۔ چنانچہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں 6 عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ ہیں ٹاپ کے، تو گویا کہ انہیں تبلیغ کی حضرت ابوبکر نے۔ یا حضور نے جن صحابہ کو بھیجا، جب لوگوں نے بلایا کہ آپ ہمارے ہاں بھیجیے اپنے کوئی شاگرد، اپنے کوئی وہ ایمان لانے والے کہ جو ہمیں قرآن پڑھائیں، تو اب کون تھے وہاں گئے؟ جو اصحاب صفہ میں سے آپ نے بھیج دیا، اب انہوں نے جا کر تبلیغ کی۔ تو یہ گویا کہ حضور کے آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو ان قبیلوں کو جنہیں انہوں نے تبلیغ کی گواہی دینے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تیرے دین کا جو پیغام تیرے نبی محمد کے ذریعے سے، تیرے رسول محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا تھا، ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ اسی طریقے سے پوری امت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ گواہی دے کہ پوری نوع انسانی کو ہم نے، اے اللہ تیرے نبی کا جو دین ہمیں ملا تھا، جو ہمیں وراثتاً پہنچا تھا، وہ ہم نے پوری نوع انسانی تک پہنچایا تھا۔ اور اگر ہم نہ دے سکیں یہ گواہی تو پوری دنیا کی ضلالت اور گمراہی کا وبال ہمارے گردن پر آئے گا۔ ہم گواہی دے دیں، تبلیغ کا حق ادا کر دیں، پھر وہ رسپانسبل ہے۔ ہم نہیں کرتے تو پہلے ہم مجرم ہیں۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور لے آئے جائیں گے انبیاء اور گواہ، وقضی بینہم بالحق، اور پھر ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر کوتاہی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے عمل کیا تھا، وہو اعلم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ فعل کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں۔ اب جو آخری سین ہوگا کہ یہ جاء ربک والملک صفا صفا، یہ زمین چٹیل کر دی جائے گی، نہ پہاڑ رہے گا، کھینچ دیا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور یہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، اور پھر یہیں پر فرشتے آئیں گے اور یہیں حساب کتاب ہو جائے گا۔ اب فیصلے ہو گئے ہیں کہ جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے اور جنتی جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے بڑے پرجلال انداز میں، یہ خاص مقام ہے قرآن مجید کا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانک کر لے جائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف، گروہ در گروہ، ایک امت کے بعد دوسری امت، دوسری امت کے بعد تیسری امت، چلے آ رہے ہیں، اپنے لیڈر آگے ان کے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ایک نقشہ کھنچ چکا ہے سورہ یونس میں کہ یہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کے آگے چلتا ہوا آئے گا اور وہ اپنی قوم کو لے جا کر جہنم کے گھاٹ پر اتار دے، فَأَوْرَدَهُمْ عَلَى النَّارِ، پہنچا دے گا جہنم کے گھاٹ پر۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہنم پر، پھر اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اذا جاؤها فتحت ابوابها، جیسے جیل کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کھلے نہیں ہوتے، بند ہوتے ہیں، البتہ جب قیدی آتے ہیں داخل ہونے کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں۔ وقال لهم خزنتها، اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جو وہاں پر فرشتے مامور ہوں گے، وہ کہیں گے ان سے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تلاوت کرتے تھے تم پر اور سناتے تھے تمہیں تمہارے رب کی آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، آئے تھے، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن یہ کہ یہ کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا، یعنی انہوں نے انکار کیا، رد کیا، انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے کفر پر اڑے رہنے کا حق ادا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہہ دیا جائے گا ان سے اچھا داخل ہو جاؤ اب ان جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا، دنیا میں تم بڑی اکڑ خوریاں کرتے رہے، اب جو ہے یہاں پر تمہارے لیے یہ انجام ہے۔ اس کے برعکس وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اور جو لوگ کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے دنیا میں، انہیں لے جایا جائے گا گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جنت کی طرف۔ حتیٰ اذا جاؤها وفتحت ابوابها، یہاں یہ واو جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے، پہلے ہی سے کھلے ہوں گے۔ یہ مفتحت اللہم جو ابواب آ چکا ہے اس سے پہلے، اس کو یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے، وفتحت ابوابها
وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، اور کہیں گے ان سے جو جنت کے جو داروغہ ہیں اور جنت کے جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلام ہو، طبتم، آپ لوگ کتنے پاک باز لوگ ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں، فادخلوها خالدین، اب آئیے اور داخل ہو جائیے اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب وہ حمد کا ترانہ جو ہے ان کی زبانوں پر آ جائے گا جنت میں داخل ہونے والوں کی، وہ کہیں گے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ جہاں چاہیں آپ قرار اختیار کر لیں، جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، ہم کھلے جو ہے یہ جنت ہمارے لیے کھول دی گئی ہے، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہیں اس جنت کے اندر بہشت میں گھر بنا لیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب یہ یوں سمجھیے ڈراپ سین ہے، وہ جو میدان حشر کی عدالت کا جو ہوگا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے اللہ کے اپنے رب کے عرش کو، اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ۔ یعنی انسانی جو بھی عدالت لگنی تھی لگ چکی، انسانوں کے لیے فیصلے ہو گئے، جنتی جنت کی طرف بھیج دیے گئے اور دوزخی جو ہیں دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر پہنچا دیے گئے۔ اب یہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ان کے مابین بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب بینہم میں بعض لوگوں نے تو مراد انسان ہی لیا ہے، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ جو پہلا رکوع تھا اس سے 7واں اس کے اندر آ چکا ہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت نوٹ کرایا تھا کہ ملائکہ اور ملائے اعلیٰ کے اندر بھی بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے، کہ یہ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں اختلاف ہو، کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے یا اس کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے ان کے بھی درجات ہیں۔ تو اس روز جو ہے ملائکہ کے مابین بھی جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخر میں پھر وہ جے جو ہے وہ بلند کی جائے گی اللہ کی، حمد ہے کل کی کل اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔